نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار له من لا دار في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے کلام مجید کو سننے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے کے اندر نیکی کے کام کرنے، نیکی کے باتیں سننے کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ ہم سب پر اس رب کا بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے کلام کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کو سننے کی توفیق دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اس زمانے میں سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. ورنہ پھر اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کئی دن کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کو کلام پاک سننے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. بعض لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی گزر گئی ہیں، کبھی انہوں نے قرآن پاک کو چھوا نہیں، قرآن پاک کو پڑھا نہیں، قرآن مجید کو دیکھا نہیں. پہلے زمانے کے اندر تھوڑے سال پہلے تک کا جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کے اندر اگر ہم لوگ ایک نگاہ ڈالیں گے ہمارے دادا پردادا وغیرہ کے زمانے کے اندر، لوگوں کی حالت یہ تھی کہ قرآن پاک صرف شادیوں میں، لڑکیوں کے شادی کے بعد میں دیا جاتا تھا، اور وہ لڑکیاں بھی اپنے یہاں قرآن مجید کو رکھ کر کے صرف اس کو الماری میں دکھلانے کے لیے یا قسمیں کھانے کے لیے یا ضرورت کے وقت میں صرف قرآن پر قسم کھانے کے لیے اٹھایا جاتا تھا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے علماء نے مکاتب کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، گھروں میں پڑھانے کے ذریعے سے آج الحمدللہ تھوڑی بہت محنت اور فکروں کے ذریعے سے تھوڑا بہت ہمارے لوگوں کے اندر شعور قرآن کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس کو سننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ بعض لوگ مرتے دم تک قرآن مجید کو نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے. آج بھی بعض لوگ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایسے ملتے ہیں جن کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے بھی ناآشنا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے سے بھی بہت دور ہے، سمجھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو اس گئے گزرے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو سننے کا موقع دے رہا ہے، پڑھنے کا موقع دے رہا ہے اور اس کو سمجھنے کا موقع دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا ہم پر اس زمانے کے اندر بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ نیکی کا کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق اپنے طرف سے دیتے ہیں. برائی کی توفیق، برے کام جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے، اور شیطان ان کاموں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، اور شیطان انسان کے گناہوں میں ڈالنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک کو سننے کا موقع دے رہا ہے. معزز خواتین، گزشتہ مرتبہ جو تفسیر کی گئی تھی وہ سورہ عصر کی تفسیر تھی. شروع کے آیات کی تفسیریں آئی تھی اور اس کے اندر بتایا یہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ پورے دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں سب نقصان میں ہیں. مفسرین نے یہاں پر نقطے کی بات ایک یہ بھی لکھی ہے، خسارے میں اس طرح سے کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے، انسان کے لیے وقت ہے اور اس کی عمر ہے جو گزر رہی ہے. ہر دور کے اندر ہر ایک سیکنڈ اور لمحہ اس کی زندگی کا گزر رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم زمانے کی کھائی ہے. قسم ہے زمانے کی اللہ تعالیٰ نے شروع میں کھا کر کے بتایا ہے، اس لیے کہ زمانہ اور دن اور انسان کی زندگی
بہت قیمتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دوبارہ پانا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، چاہے پیسوں کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے انسان پا لیتا ہے، لیکن میری مائیں بہنیں، ایک وقت ایسی چیز ہے کہ گزر جاتا ہے، آدمی کی زندگی کا 1 گھنٹہ یا 1 منٹ، 1 لمحہ بھی اپنی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے تو میری مائیں بہنیں کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں، وہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو وقت کی اہمیت اور زندگی کی اہمیت بتا رہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا کر کے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جتنا بھی وقت آدمی اللہ کی یاد کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بغیر گزارتا ہے اور اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں کے ساتھ گزارتا ہے اور انسان منمانی زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی، اور وہ وقت اور وہ زندگی اس کی نقصان کا سبب بنے گی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں دلالت کروں، رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں نجات دے، من عذاب، اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچائیں، کیا اس کی طرف رہنمائی کروں؟ تو ہم لوگ ایک تجارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رہنمائی بتائی ہے اچھے کاموں کے کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی، اور اگر اس کے اندر زندگی بہت اہم ہے، جیسے ایک تجارت کرنے والا، برف کی تجارت کرنے والے کو آپ دیکھے ہوں گے جو گولے وغیرہ بیچتے ہیں گلیوں کے اندر گھوم پھر کر کے برف، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں میرا برف پورا کا پورا بک جائے اور میری تجارت ختم ہو جائے اور مجھے اس سے زیادہ منافع ہو، فائدہ حاصل ہو۔ اس کوشش میں ایک برف کا بیچنے والا وہ اپنے برف کے پگھلنے کو دیکھ کر کے اور اس کے ضائع ہونے کو دیکھ کر کے کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے میرا برف جلدی سے بک جائے، ورنہ پھر یہ پگھل کر کے ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جلدی سے بیچ کر کے زیادہ منافع کا۔ ایسے ہی میری مائیں بہنیں، یہ زندگی ہم لوگوں کی بہت جلد گزرنے والی ہے اور گزر رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس کی عمر کب کتنی ہو رہی ہے اور کتنے سال کے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے بات بتائی ہے کہ بالکل انسان خسارے کے اندر ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ تو اس لیے، اور خسارے کے اندر کون نہیں ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، اس کے علاوہ جن کی زندگیاں غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں، گناہوں کے اندر، نفرتوں کے اندر، چغل خوریوں کے اندر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اندر، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑھنے کے اندر لگ رہی ہیں، تو میری مائیں بہنیں، وہ زندگیاں بالکل نقصان کے اندر، خسارے کے اندر ہیں۔ کیونکہ جو زندگی اللہ کی یاد کے بغیر گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بغیر گزرتی ہے، وہ زندگی تو بالکل نقصان اور خسارے کا سبب بنے گی ہی اور بنتی ہی ہے۔ تو اس لیے معزز خواتین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل انسان خسارے کے اندر ہے اور نقصان کے اندر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی ہے کہ نقصان کے اندر کوئی لوگ نہیں ہیں، پہلے ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا کہا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ ایمان والا صرف سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے والا، یا جمعہ کی نماز پڑھنے والا، یا عیدین اور بقرعید میں قربانی دینے والا، یا حج کرنے والا، صرف چند اعمال کرنے والے کا نام ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے پیدائش سے لے کر، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور اپنے زندگی کا ہر کام اور اپنے زندگی کا ہر طریقہ، ہر طور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔
وقت ضرورت صرف نماز پڑھ لینا، یا وقت ضرورت اللہ کو یاد کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا، تنگی پریشانی کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور یہ کہنا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی طرف آتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، اس کو ایمان والا نہیں کہتے ہیں۔ ایمان والا کہتے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یادوں میں گزرتا ہو، اس کی زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزرتا ہو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہو، اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے ہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان فرمائی۔ ایمان والے جتنے بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایمان والے یہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی اس بات پر، ایمان پر بہت ساری باتیں آئی تھیں۔ ایمان دنیا میں سب سے عظیم تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی انسان کے پاس کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا ارب پتی ہے یا خرب پتی ہو، لیکن اس کے پاس میں ایمان کی نعمت نہیں ہے تو وہ نعمتیں ساری کی ساری دنیا کی اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایمان کے سامنے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے اور ایمان کو بچانا ہے، بنانا بھی ہے۔ ایمان بنتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے سے ایمان باقی رہتا ہے، بچتا بھی ہے۔ آج ایمان کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ آج کا دور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کو لوگ بیچ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں کالجوں کے نام پر بے حیائی، نہ جانے غلط کاموں کے اندر اتنا مصروف ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بعض لڑکیاں دین کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہے ہیں۔ تو میری مائیں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان کی عظمت اور ایمان کی دولت کو ان کے دلوں میں پیوستہ کرنا چاہیے، ان کے رگ و ریشے میں ایمان کی محبت، اللہ کے حکم پر چلنے کی محبت، رسول اللہ کے سنتوں سے محبت ہونا چاہیے۔ ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکی کے واقعات سنانا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی عادت ہم اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، نہ ان کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ روزے کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ ان کو احادیث کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ رسول کی محبت کا بتاتے ہیں، نہ والدین کی محبت کا بتاتے ہیں۔ موبائل دلا دیتے ہیں، فلم سیریل وغیرہ دکھانے کے اندر اپنے بچوں کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ایمان کی محبت سے زیادہ غیروں سے محبت زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک ماں باپ، بڑے افسوس کا وقت ہے ہم لوگوں کے لیے، اور سوچنے پر بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچی کو 20 سال 22 سال تک پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کو والدین کی محبت کی قدر نہیں سکھا پاتے ہیں۔ آج بعض لڑکیاں جو مرتد ہو کر غیروں کے سامنے بھاگ کر جا رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے مذہبوں کو قبول کر رہے ہیں، تو میری مائیں بہنیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ والدین نے، ماں باپ نے وہ بچوں کی تربیت کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا مائیں والدین ایسی بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بچے مر جاتے تھے لیکن کبھی بے حیائی کے کاموں میں مصروف نہ ہوتے، کبھی بے پردگی نہیں کرتے۔ لیکن آج زمانہ ایسا ہے کہ لوگ موبائل دلا دیتے ہیں بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے، نہ جانے اس موبائل کے اندر اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایمان جیسے عظیم نعمت کو جس ماں باپ نے 20 سال پالے رہتے ہیں، اپنے بازو میں سلائے رہتے ہیں، گرم کھلائے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے چند محبت کے خاطر اور ایک دیوانگی کے خاطر اپنے ہوس کو پوری کرنے کے لیے ایسے تدابیر آج ہمارے ساتھ ہو رہے، یہ بالکل میری مائیں بہنیں ہم سب کے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے بچوں کو شروعات سے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا چاہیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت۔ اللہ سے محبت کرنے پر کیا ملتے ہیں؟
اللہ والوں جو محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے، رات رات بھر عبادت کے اندر مصروف رہتے اور اتنی عبادتیں کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوکھ جاتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور روتے روتے رات گزار دیتے تھے اور کہتے ہیں اللہ آپ نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تھوڑی ہی قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ختم۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جو فرائض ہیں نماز کے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے، ہمیں سستی اور کاہلی آتی ہے۔ ایسا دور صحابہ کرام کا گزرا ہے کہ پوری رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے معزز خواتین، ایمان کے بارے میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھانا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام سے تعلق، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں آراستہ اور پیرستہ کرنا چاہیے، ان کے دلوں میں نقش ہو جانا چاہیے ہمارے بچوں کی محبتیں، اور ان کے دلوں کے اندر بچوں کی محبتیں بیٹھیں گی، یقیناً میری مائیں بہنیں یہ بچے کبھی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی غیروں کے مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈالیں، مکاتب کے اندر بھیجیں، اپنے گھر کا ماحول ایمان والا بنائیں، حیا والا، پاک دامنی والا، سنتوں والا، تعلیم والا، اپنے گھروں میں کتابی تعلیم ہو۔ ایک وقت ایسا طے کرے جس کے اندر تمام لوگ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، یہ ہونا چاہیے میری ماں۔ اب افسوس ہے موبائل لے کر گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ماں اپنی جگہ بیٹھی ہے، باپ ایک جگہ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹے ایک جگہ ہے، بیٹی ایک جگہ موبائل کے اندر مصروف ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے کام میں ایسے لگ رہے ہیں موبائل سے گویا ان لوگوں کو نجات ملنے والی ہے۔ اس لیے ایمان آج موبائلوں سے برباد ہو رہا ہے، ایمان میں کمی ہو رہی ہے، غلط دیکھنے کی وجہ سے اور غلط سننے کی وجہ سے غلط فکریں پیدا ہو رہی ہیں، غلط نظریات بن رہی ہیں اور ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ اس لیے ایمان بچانا ہے، ایمانی ماحول، قرآن پڑھنا شروع کریے گھر میں سب بیٹھ کر کے، گھر میں قرآن کی تلاوت کریے آدھا گھنٹہ، اور گھر میں تعلیم کو شروع کریے، فضائل اعمال پڑھیے۔ اس سے میری مائیں بہنیں ایمان بنتا بھی ہے، بچتا بھی ہے، اور ایمان آگے نسلوں میں چلتا ہے۔ ورنہ ایک زمانہ آئے گا اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں ایمان کو زندہ نہیں کریں گے، ورنہ میری مائیں بہنیں ایک زمانہ آئے گا ہمارے گھر بنجر بن جائے گا، ہمارے گھروں میں ایمان نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسپین کے اندر کیا ہوا؟ اسپین کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تاریخ میں ہزاروں سال مسلمانوں نے اسپین میں حکومتیں کی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ پورے ملک میں کوئی مسلمان نام لینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل، اس لیے ایمان کو بچانا ہے تو ایمان کی محنت کرنی چاہیے، ایمان باقی رہنے کے کام کرنا چاہیے۔ ایمان بہت عظیم دولت ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے یہ ساری دولتیں بالکل بیکار ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اس کی کوئی اللہ کے یہاں وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ فرعون، حامان، شداد، ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں تھیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں، بڑے بڑے محلات، اور ان کے پاس سپاہی، اور کئی سارے سپاہی ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، عذرا ہوتے تھے، کئی ساری گاڑیاں، کئی ساری سواریاں ان کی یہاں خدمت کے لیے رہتی تھی، لیکن میری مائیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا، پوری دنیا کے لیے عبرت بنا کر کے رکھا کہ قیامت تک یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے اور آنے والے لوگ ان سے عبرت پائیں۔ تو اس لیے ایمان کی نعمت میری مائیں بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کامیاب لوگوں کی علامتیں جو بتائی ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا، اور جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیا، نیکی کے کام کیے، اور نیکی کی کام کرنا بہت ضروری ہے، نیکی کے کاموں کے اندر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ نیکی کے کام، کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، نماز کی طرف بلانا، غلط کاموں سے روکنا، صحیح کاموں کی طرف بتانا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لا کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی بہت ضروری ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں کریں گے، ایمان والے ہیں، بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں غلط کاموں میں مصروف ہیں، غلط چیزوں کے اندر مصروف ہیں، نیکی کے کام نہیں کرتے ہیں، تو میری مائیں بہنیں آخرت میں وہ بھی نقصان اٹھانے والے۔
اس لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اس بات کی نفی کی ہے کہ ایمان والے گنہگار نہیں ہوتے، گناہ کے کام ایمان والے نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے اعمال صالحہ کر۔ نیکی کے کام بہت ہیں، راستے میں جاتی ہوئی، راستے میں گری ہوئی کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے بازو پڑوس میں کوئی رہتے ہیں، بیمار ہیں، ان کی عیادت کر لیے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور میاں بیوی ہیں، ہنستے مسکراتے محبت سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے۔ بچوں کو کلمے سکھانا، ان کے لیے وقت نکالنا۔ آج افسوس ہے مائیں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سک رہی ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہی ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے اور ٹیوشن کے نام پر پھر بچے آنے کے بعد میں بھیج کر کے بچوں کو تھکا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں جو نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں، نہ اللہ سے محبت کرنے کو جانتے ہیں، نہ رسول کے طریقوں کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے بچے دن بھر رہتے ہیں، 8-10 گھنٹے کیا سیکھتے ہوں گے، وہ کیا سکھاتے ہوں گے، اور ان کی کیسی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب ہم گھر میں آتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کی طرف بالکل ہی دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے میری مائیں، ہم بچوں کو جتنا ہو سکے وقت دیں، ان سے محبت کریں اور ان کو لے کر کے بیٹھیں، پیار سے گفتگو ہو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من لم یرحم صغیرنا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کہا۔ اس لیے چھوٹوں کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں صحیح تربیت کریں، بہت ضروری ہے۔ ان سے محبت کریں، لگا لیں بچوں سے، ورنہ میری مائیں دوسرے لوگ ان سے دوستی کر کے، ہم اپنے بچوں سے اگر دوستی نہیں کریں گے، دوسرے لوگ ہمارے بچوں سے دوستی کر کے ان کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گے اور ہمارے دشمن بنائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے دوستی کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو اپنا دوست بنا کر کے رکھیں، اپنا قریبی بنا کر کے رکھیں، اور اتنا قریب رکھیں کہ کوئی بھی مشکل بات ہو یا کوئی پریشانی کی بات ہو آپ سے شیئر کر سکیں۔ ایسا معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کا دوسرا حصہ تفسیر کا یہ ہے کہ اعمال صالحہ جتنا ہو سکے نیکی کی کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ میری مائیں، نیکیاں بہت ضروری ہیں آخرت میں، ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال وزن ہوں گے، نیکی کے کام اچھے اور زیادہ ہوں گے اور وزنی ہوں گے، تو وہی آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا، عیش و آرام کی زندگی کے اندر ہوگا۔ اور جس کے اعمال میں ہلکے ہوں گے اور وزن نہیں ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ بہرحال جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے یقیناً وہ آدمی ہاویہ کے اندر ہوگا۔ اور ہاویہ کسے کہتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور دہکتی ہوئی آگ ابلتی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالا۔ اس لیے میری مائیں، ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کریں، اعمال کو اچھے بنائیں، اعمال کو نیک کریں گے اور اچھے کام کرنے کی عادت ڈالیں گے، یقیناً اچھائی کی طرف دھیان جائے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں پر فکر کریں، ایمان کو بچانے کی بھی فکر کریں اور ایمان کو بنانے کی بھی فکر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ آگے 2 باتیں ہیں، کامیاب لوگوں کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتائی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ